الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قابل احترام علماء دین، امت محمدیہ کے بزرگان محترم، عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دار فانی کے اندر جب تک باحیات رکھے، زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ توحید جیسی عظیم نعمت جو ہمارے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل فرمایا ہے، اس توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ برادران، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جس کو انسان شمار نہیں کر پاتا، انہی میں سے سب سے بڑی نعمت توحید ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نعمت توحید پر زندہ رہنے اور خاتمہ بھی اسی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین رب العالمین۔ برادران، مختصر حمد کے بعد آئیے آخر نبی تاجدار مدینہ سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگن درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، جن کی بدولت ہم اور آپ رشت و ہدایت کی راہ پر گامزن ہوئے، جن کا بھیجا جانا ہمارے لیے بہت بڑا احسان عظیم تھا۔ ایسے نبی پر درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران،
میں اپنے اس خطبہ جمعہ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے آپ کا ذہن اس آیت کریمہ کی طرف لانا چاہتا ہوں جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے دوران آپ کے گوشے گزار کی ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 114 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پیارے انداز میں مومن اہل کتاب کے مومنوں کے کچھ اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ مومن کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، مومن کی عادتیں کیا ہوتی ہیں، مومن کس طریقے سے اپنی زندگی دنیا کے اندر گزارتا ہے، اس کے یہاں کون سی چیز عزیز ہوتی ہے، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خصوصیت مومنین کے ہیں، لیکن اللہ نے چند خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے چند صفات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرمایا۔ برادران، میں سارے اس آیت میں جتنے اوصاف ہیں ان کو بیان نہیں کروں گا، میں ایک صفت پر آج آپ کے سامنے کچھ کہنے کی کوشش کروں گا، اور وہ صفات کیا ہے پہلے سرسری آپ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، مومن وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ پہلی صفت مومن کی اس آیت میں۔ صالحین میں سے کون ہے، مومنوں میں سے کون ہے، نیک لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر بھی وہ ایمان رکھتا ہے، اور آگے کیا کرتا ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اس آیت میں یہ چیز بیان کی گئی، اللہ پر ایمان لانے والا، قیامت کے دن پر ایمان لانے والا، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دینے والا اور برائیوں سے روکنے والا، اور وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اللہ نے ایک اور صفت بیان فرمائی مومن کی، وہ بڑی پیاری صفت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ نیک کاموں میں سبقت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، جلدی جلدی کرتا ہے۔ میں اسی جملے پر آج انشاءاللہ مختصر طور پر آپ کے یہاں کچھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کون سا؟ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نیکیاں کرنے میں جلدی جلدی کرتا ہے، تاخیر نہیں کرتا۔ وہ یسارعون، اس لفظ پر ہم جب غور کرتے ہیں، سرا سے نکلا ہے یہ لفظ، اس کے معنی ہے کوئی کام تمہارے یہاں کرنے کا ہو، کوئی کام تم کرنا چاہتے ہو اور اس کام کو کرنے میں دیر نہ کرے، فوراً کر دے، یا یوں سمجھے کہ وقت سے تھوڑا پہلے کر دے، اسے کہتے ہیں سرا۔ سرا کا معنی کیا معلوم؟ کوئی کام آپ کرنے والے ہو اور وہ کام کرنے میں آپ دیر نہ کریں، فوراً کر دیں، تھوڑا جلدی کر دینے والے عمل کو سرا کہتا ہے۔ اسی سے نکلا ہے یسارعون فی الخیرات۔ ایک مومن کی صفت یہ ہوتی ہے جب وہ نیکیوں کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نیکیاں کرنے میں تاخیر نہیں کرتا، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، آنے والے دن میں کریں گے، آنے والے سال میں کریں گے۔ مومن کی یہ صفت نہیں ہے۔ مومن کی ایک صفت خاصہ یہ ہے، اس کی عادت یہ ہے کہ جیسے ہی اسے نیکی کرنے کا موقع ملے وہ فوراً نیکی کر لیتا ہے، نیکی کرنے میں جلدی کرتا ہے، تاخیر نہیں کرتا۔ اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، انسان کو یہ محاسبہ کرنا چاہیے، ہمارا ایمان اللہ پر ہے بھی، آخرت پر ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ہم کر رہے ہیں، بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے اگر روک رہے ہیں، الحمدللہ اگر یہ کام آپ کر رہے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں۔ یہ بہت ہی اہم پہلو ہے جس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ میں کبھی اس پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اصل جو خطبہ ہے آج کا یہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیاں کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا، نیکیاں کرنے میں آدمی کو جلدی کرنی چاہیے، نیکیاں کرنے کے لیے آدمی کو ویٹ اور انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آج موقع ملے فوراً نیکی کر لے آدمی۔ مومن کی یہ صفت ہے، وہ سبقت کرتا ہے تیزی تیزی سے۔ سرا کا رفتار کے حساب سے اگر اس کا معنی لے لیا جائے رفتار میں، تو جلدی جلدی چلنا،
کسی کے پیچھے جلدی جلدی چلنا. اب نیکیوں کے پیچھے مومن جلدی جلدی چلتا ہے, اس کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے, اس کے پیچھا کرتا ہے, اور اسے راحت اسی وقت ملتی ہے جب وہ نیکی کر لیتا ہے, نیکیاں کرنے میں سبقت کر لیتا ہے. جب اسے, برادران ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں آپ کو. دیکھیں, جب نیکیوں کا معاملہ ہو, دنیا میں مثالیں بھری پڑی ہیں. اگر کوئی کہے کہ آپ کا ایک تجارت ہے, آپ کی ایک تجارت ہے, اس تجارت میں آپ کو انویسٹ کرنا ہوگا 1000 روپے اور نفع ملے گے 10,000 روپے. نفع ملے گا آپ کو 10,000 روپے. انویسٹ کم ہے, منافع زیادہ ہے. اگر کوئی ایسا بزنس آپ کو بتا دے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی آدمی اس میں سستی نہیں کرے گا. بھی 1000 روپے ڈالیں گے تو 10,000 آئیں گے, میرے بزنس میں فائدہ ہوگا, منافع ہوگا. ہر کوئی اس بزنس میں جو ہے چڑھ دوڑ کر کے حصہ لے گا کہ انویسٹ کم ہے, ہمارے یہاں جسے بھنڈوال کہا جاتا ہے کہ نہیں, بھنڈوال کم ہے لیکن منافع زیادہ ہے, تو اس لیے ہر کوئی اس میں لپکے گا. اگر کوئی سستی کرے, فرض کریں آپ, اگر کوئی آدمی اس طریقے کی بزنس کرنے میں بھی سستی کرے تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے, یہ سستی آدمی ہے, جسے اتنی کم جو ہے انویسٹمنٹ میں اتنا منافع مل رہا ہے, اس کے باوجود بھی یہ بزنس نہیں کر رہا ہے. تو آپ کی نظر میں وہ بہت ہی زیادہ سستی ہوگا یا ملعون ہوگا, یا آپ اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے, بڑا کاہل کہیں گے آپ اسے. ہو بہو اسی طرح جو بات دنیا میں ہوتی ہے, اسی طریقے کی بات اگر ہم آخرت کے اعتبار سے سوچیں کہ آخرت میں کچھ آپ کو زیادہ منافع کمانا ہے, دنیا میں انویسٹمنٹ کم کرنا ہے, تو ایسا بزنس, ایسی تجارت جو ہے آدمی ایک مومن لپک کر کے کرتا ہے, اس کی طرف جلدی جلدی بڑھتا ہے تاکہ اس بزنس میں آپ کا بھی حصہ ہو اور آپ کو منافع زیادہ ملے, آپ کو منافع زیادہ ملے. نیکیاں کمانا بہت مشکل ہے, لوگ سمجھ رہے نیکیاں کمانا بہت مشکل ہے, بہت آسان ہے میرے عزیزو. یوں جملے میں کہا جائے نیکیاں کمانا بہت آسان ہے, لیکن نجات اللہ کے یہاں تمہیں مل جائے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. نجات مل جائے تمہیں یہ بہت بڑی کامیابی. نجات کے لیے لوگ ترسیں گے, وہاں پر واویلا مچائیں گے, ائمہ جو ہے انبیاء کے پاس جا کر کے جو ہے وہ گہار لگائیں گے, ہماری سفارش کر دیجئے, ہمارے بارے میں اللہ سے بات کر لیجئے, ہمیں اللہ نجات دے دے. اللہ کی قسم ہے اس میدان محشر میں اگر کوئی چیز تمہارا ساتھ آ سکتی ہے تو یہی ہے, وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. وہ اگر تم جو ہے نیکیاں کرنے میں سبقت کرتے رہیں گے دنیا کے اندر, یہ نیکیاں تمہیں قیامت کے دن کام آئیں گی. یہ نیکیاں قیامت کے دن, یہ مومن کی صفت ہے, صالحین کی صفت ہے, نیک لوگوں کی صفت ہے. وہ نیکیاں کرنے میں سستی کاہلی کبھی نہیں کرتا. بڑی پیاری حدیث یاد آئی, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جو ہے کسی جنازے میں شریک ہوتے, مسلم کی روایت ہے, کسی جنازے میں شریک ہوتے تو جنازے کی نماز پڑھ کر کے لوٹ جاتے تھے. کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. جنازے کی نماز میں شریک ہوتے, جنازے میں شرکت کرتے, نماز جنازہ پڑھتے اور لوٹ جاتے تھے. ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث کا پتہ چلا, معلوم ہوا, جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, فرمایا ہے, اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے, جنازے میں گیا, نماز میں شریک ہوا, تو اسے یہ قرات کا ثواب ملے گا. اگر کوئی آدمی نماز جنازہ میں بھی شریک ہوا اور تدفین میں قبرستان تک گیا, مسلمان کو دفنانے کے لیے قبرستان تک گیا, تدفین میں بھی شریک رہا, نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اسے 2 قراتوں کا ثواب ملے گا, جو 2 قراتوں کا ثواب. اب حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی یہ 2 قرات کیا ہوتے ہیں, کسے کہتے ہیں؟ نبی کائنات علیہ السلام نے کہا یہ 2 عظیم پہاڑ کے برابر, فرض کریں احد پہاڑ کے برابر
ثواب اسے ملے گا۔ جنازے میں شریک ہوا، کوئی نماز جنازہ پڑھی اور اس نے قبرستان جا کر تدفین میں بھی حصہ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے میں اتنے نیکیاں لکھے گا گویا اس نے 2 پہاڑ کے برابر نیکیاں کی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو معلوم ہوئی حدیث، تو انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، افسوس ہے مجھے یہ حدیث معلوم نہیں تھی، میں جو ہے صرف نماز جنازے میں شریک ہوتا تھا اور چلا جاتا تھا، یہ قرات تو پا لیا، ایک پہاڑ تو پا لیا، اور دوسرا قرات پانے میں نے سستی کر دی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے 2 پہاڑ کے برابر آپ نیکیاں پانا چاہتے ہو تو عمل کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی مسلمان انتقال کر جائے، مومن مر جائے، آپ اس کے جنازے میں شریک ہو جائیے، 2 پہاڑ کے برابر ثواب۔ انویسٹمنٹ تمہارا کتنا ہے؟ آدھا گھنٹہ، گھنٹے کا وقفہ ہے بس۔ تمہارا انویسٹمنٹ کتنا ہے؟ تمہاری وقت کی جو ہے وہاں پر قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنی ہے کہ تمہارا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ جو اپنے مومن بندے کی جو ہے آپ نے تدفین کے لیے نکالا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ تمہارے دفتر اعمال میں اللہ 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی اس ثواب سے محروم ہو جائے، گھر میں بیٹھا، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا، پڑوسی انتقال کر جاتا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے گپے مارتے رہتے ہیں، کیا بھی نہیں بھائی سست ہوا، ذرا نہیں ہو رہا جانے، بخار ہے، سردی ہے، نہیں تھوڑا پریشان تھا، کوئی مصروف تھا، کام میں رہ گیا، کوئی کام آ گیا، فوراً چلے گئے۔ 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب چھوڑ کر کے تم جو ہے وہاں سے نکل گئے۔ اب وہاں کا عالم کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنیہ۔ اس دن کا عالم کیا ہوگا؟ جب بھائی بھائی سے بھاگیں گے، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، ایسا عالم وہاں پر ہوگا۔ کام آنے والی کوئی چیزیں ہیں تو نیک اعمال ہیں، جس میں ہم جس کو کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں، یہ مومن کی علامت نہیں ہے، صالحین کی علامت نہیں ہے۔ بڑا آسان ہے نیکی کمانا، بس وقت درکار ہے، بس ہمارے اندر وہ جذبہ درکار ہے، وہ جوش ہمیں ہونی چاہیے، وہ سبقت لینے کا۔ اللہ نے اور اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیاں کرنے میں سبقت کرو، ایک دوسرے کی کمپٹیشن ہونی چاہیے۔ کس میں؟ نیکیاں کرنے میں کمپٹیشن ہو۔ ہمارے یہاں کمپٹیشن ہے کس میں؟ کمانے میں کمپٹیشن ہے، بزنس چلانے میں کمپٹیشن ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی ٹانگ کیسے کھینچے، اس میں کمپٹیشن ہے، وہ کر رہا ہے اسے ذلیل کیسے کرے، اس میں کمپٹیشن ہے۔ ہر جگہ آپ کمپٹیشن کرتے ہو، ہر جگہ تم جو ہے ایک دوسرے کے آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہو۔ اگر کمپٹیشن کسی فیلڈ میں نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے آج کے دور میں نیکیاں کمانے میں مسلمان کمپٹیشن نہیں کر رہے۔ وہ دور دیکھیں آپ، اس دور میں کمپٹیشن تھا تو نیکیاں کمانے کے اندر تھا۔ بڑی پیاری حدیث یاد آئی، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ آئے، غریب صحابہ لاچار مجبور، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، مفلس صحابہ، غریب صحابہ آئے شکایت لے کر۔ کیا شکایت تھی؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک شکایت ہے۔ کہا شکایت کیا ہے؟ نبی نے پوچھا تو صحابہ نے کہا ہم غریب صحابہ ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس مال و دولت کے انبار نہیں ہے، لیکن ہمارے مقابلے میں کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا، وہ مالدار ہیں، ان کے پاس جو ہے مال کے انبار ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے، وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں نکال سکتے، وہ قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، ہم قیدیوں کو جزیہ دے کر کے چھڑا نہیں سکتے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہر معاملے میں ہم برابر۔ لیکن پیسے نہ ہونے کی صورت میں، غریب ہونے کی صورت میں، اے اللہ کے نبی، ہم امیر صحابہ اکرام کا مقابلہ عمل کے میدان میں نہیں کر پا رہے۔ اللہ کے نبی بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ
کہ ہم نیکیوں کے میدان میں ان سے پیچھے ہو گئے. نیکیوں کے میدان میں اے اللہ کے نبی وہ ہم سے سبقت لے گئے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ ہمارے لیے بھی نکالے کہ ہم بھی سبقت لے جائیں. اللہ اکبر. یہ ہے میرے عزیزو ایمان والوں کی علامت. یہ ہے ایمان والوں کی علامت. آج دنیا کے پیچھے تم پڑھ کر, دنیا کمانے کے لیے پڑھ کر, 1000 روپے کمانے کے لیے سارا دن تم جو ہے محنت کرتے کرتے سارا دن 24 گھنٹے تم جو ہے 1000 روپے کے پیچھے لگا دیتے ہو. اگر ان میں سے کچھ گھنٹے آپ نے اللہ کے دربار میں بھی لگایا ہوتا, اللہ کے دربار میں نیکیاں کمانے کے لیے لگایا ہوتا, تو تمہاری زندگی دنیا میں کامیاب ہوتی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ تمہیں ملتا. وہ صحابہ یہ گوہار لے کر کے آئے, اے اللہ کے نبی یہ ہمارا جو ہے معاملہ سلجھا دیجئے, کوئی راستہ نکالیے کہ ہم بھی نیکیاں کمائیں. اے اللہ کے نبی ہم بھی اللہ کے دربار میں وہ امیر صحابہ کرام کے مقابلے میں چلے جائیں, ان کے برابر ہم بھی نیکیاں کریں. روزے میں برابر ہیں, نماز میں برابر ہیں, ساری چیزوں میں برابر ہیں. اے اللہ کے نبی صدقہ و خیرات کے معاملے میں, زکوٰۃ نکالنے کے معاملے میں, آج قیدیوں کو چھڑانے کے معاملے میں, اے اللہ کے نبی ہم پیچھے ہیں, کوئی راستہ نکال لیجئے. اللہ کے نبی صحابہ اکرام کا جوش دیکھا, میرے صحابہ پریشان, ان کا کوئی علاج نکالا جائے. اللہ کے نبی نے کہا اے صحابہ اکرام افسوس نہ کریں, غمگین نہ ہوں, میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں, اگر تم وہ کرو گے تو تم یہ امیر صحابہ اکرام کی جو ہے امیر صحابہ اکرام سے بھی آگے نکل جاؤ گے عمل کے معاملے میں, نیکیاں کمانے کے معاملے میں. صحابہ خوش ہوئے, کہا اللہ کے نبی بتائیے کون سا راستہ ہے. کہا کہ دیکھو جب بھی نماز ختم ہو جائے, نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد آپ جو ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ تسبیحات جو ہے آپ 33 مرتبہ پڑھیں. 33 مرتبہ آپ اس کا ورد کریں. ہر نماز کے بعد آپ جو ہے یہ ذکر و اذکار کریں. اللہ تعالیٰ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کے بدلے آپ کو اتنا اجر دے گا کہ آپ مالدار صحابہ اکرام کے سے جو ہے ان سے آگے نکل جائیں گے, آپ ان سے بھی آگے بڑھ جائیں گے. صحابہ خوش ہوئے, نکلے, نماز ہوئی, نماز کے بعد آپ جو ہے انگلیوں پر گن رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے میرے عزیز و شوق, ایک جذبہ, فاستبقوا الخیرات وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ کا یہ مطلب ہے. وہ نیکیاں کرنے میں سبقت کرتے تھے. اگر کوئی نیکی کرتا ہوا دیکھتے تو انہیں جلن نہیں ہوتی تھی, وہ کوشش کرتے تھے کہ میں کیسا کروں, میں کس طریقے سے ان کے اجر کے جو ہے ان کے ثواب تک پہنچ جاؤں. یہ کدو کادش, یہ سبقت لے جانے کا جنون, یہ سبقت لے جانے کا انداز اللہ کے نبی کے پاس لے جا کر کے شکایت رکھی. اللہ کے نبی نے بتایا کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو. صحابہ اکرام نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر صحابہ اکرام نے دیکھا, پوچھا کہ کیا ہوا, کیا پڑھ رہے ہیں انگلیوں پر, کیا ہے؟ تو بتانا تھا, بلغوا انی ولا آیا. اللہ کے ہر نبی کی بات جو ہے لوگوں تک پہنچانا ضروری تھا. صحابہ اکرام نے بتایا کہ دیکھو ہم کو اللہ کے نبی نے اس طریقے سے بتایا ہے, ہم جو ہے اس لیے یہ پڑھ رہے ہیں, یہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں. اب امیر صحابہ اکرام وہ بھی تو حریص تھے, وہ بھی تو جو ہے حریص تھے نیکیاں کمانے کے اندر. اب یہ بھی پڑھنا شروع کر دیا, یہ بھی پڑھنا. اب یہ صحابہ جو غریب تھے یہ پریشان ہو گئے, کیا معاملہ ہوا. ابھی یہ جو ہے یہ صدقہ و خیرات میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں, اب ہماری طرح یہ جو ہے ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں. پھر پہنچے اللہ کے نبی کے پاس, کہا اللہ کے نبی معاملہ کیا ہوا. اے اللہ کے نبی اب یہ امیر صحابہ اکرام بھی تسبیحات پڑھنا شروع کر دیا, کیا کریں ہم, اب ہم کیا کریں نیکیاں کمانے کے لیے. نبی نے کہا جو جتنا پڑے گا اللہ اسے اتنا اجر دے گا, آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جتنا عمل تم کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ثواب عطا فرمائے گا. اب تم پڑھتے جاؤ, تمہاری جتنی طاقت ہے تم اللہ کے یہاں تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار جو ہے ہر نماز کے بعد آپ ان تسبیحات کا ورد کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. صحابہ اکرام لگ گئے. برادران یہ ہے فاستبقوا الخیرات ویسارعون فی الخیرات, یہ ہے خیرات نیکیوں میں آگے بڑھنے کا انداز. آج ہم کیا کر رہے ہیں, دنیا کے معاملات میں آگے بڑھ رہے ہیں, دنیا کمانے میں آگے بڑھ رہے ہیں. بڑی پیاری بات یاد آئی میرے عزیزو, اگر نیکیوں کا
معائنہ نیکیوں کو اگر ہماری عمر سے تولا جائے، دیکھیے ایک طرف ہماری عمر ہے اور ایک طرف نیکیاں ہیں، نیکیاں اور ہماری عمر کا اگر معائنہ کیا جائے تو ہماری عمر بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر ہے۔ کیوں؟ وہ حدیث یاد آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر امتی من 60 سنۃ الی 70 سنۃ، کیا فرمایا؟ ترمذی کی غالباً روایت ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر امتی، میری امت کی عمر من 60 سنۃ الی 70 سنۃ، فرمایا میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی۔ کتنے سال ہم جئیں گے؟ اکثر لوگ، کوئی 90 سال جیا تو جیا، کوئی 80 سال، کوئی 100 سال اگر جی لیا تو جی لیا، لیکن اکثر لوگوں کی عمریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آخری امتی ہم ہیں امت محمدیہ کی، اکثر لوگوں کی عمریں ہیں 60 سال 70 سال، 70 یا 60 سال میں آدمی کی ٹکٹ کٹ جاتی ہے، ہاں موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کون جی رہا ہے آج کل؟ 40 سال میں شوگر بی پی فلاں فلاں آ جا رہا ہے، 50 5 سال میں آدمی نکل جا رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اتنی لمبی عمریں ہماری نہیں ہے، 60 سال، اگر 60 سال کو ڈیوائڈ کریں آپ، تھوڑا مختصر ایک جو قیاس، ایک انداز لگائیں آپ، ڈیوائڈ کریں، آدمی ایک دن میں کتنے گھنٹے سوتا ہے؟ 7 گھنٹے، کم سے کم 7 گھنٹے ایک دن میں۔ اگر آدمی 60 سال میں کوئی آدمی مر گیا 60 سال میں، تو اس نے ایک دن میں اگر 7 گھنٹے سویا ہے تو اس کی زندگی کا 1/3 حصہ، 1/3، 1/3 حصہ اس نے سونے میں نکال دیا۔ کتنے سال سویا معلوم ہے؟ 20 پر 3 سال سونے میں نکل گئے۔ 60 سال اگر تم جیے ہو، 60 سال جیے ہو تم، 60 سال میں اگر ایک دن میں 7 گھنٹے تم نے سویا ہے، کوئی 8 سوتا ہے، کوئی 10 گھنٹے سوتا ہے، کوئی 12 گھنٹے سوتا ہے، وہ چھوڑ دیں آپ، اوورآل آپ جو ایک اندازہ لگائے، قیاس لگائے، 7 گھنٹے مشتن شٹ جو ہے آدمی سوتا ہی ہے، 7 گھنٹے۔ اگر 7 گھنٹے 60 سال میں لس کر دے تو آپ نے کتنا سویا معلوم ہے؟ 20 پر 3 سال سونے میں نکل گئے۔ اللہ اکبر، کتنے سال؟ 20 پر 3 سال تم سو کر کے نکال دیے۔ اب کھانے کے لیے 1 گھنٹہ نکالیں آپ تو 2 سال کھانے میں نکل گئے۔ کتنے ہوئے؟ 20 پر 3 1 2، 25 سال نکل گئے۔ اب یہاں 12 سے 15 سال کا درمیان بچپنا ہے، 15 سال نکال لے بچپن کے، 40 سال نکل گئے۔ اب آپ ہوش و حواس میں جو زندگی گزاری ہے وہ کتنے سال کی معلوم؟ 20 پر 2 سال بس۔ یہ ہے ہماری زندگی کا ایک مختصر محاسبہ۔ 20 پر 3 سال سونے میں نکل گئے، کھانے میں 2 سال نکل گئے، 2 سال تک کھاتے رہے آپ۔ ایک دن میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اگر آپ کھانے کے لیے نکالا، 7 گھنٹے سونے کے لیے نکالے تو 20 پر 3 سال سونے میں نکل گئے، جس کے اندر کوئی عمل کیا نہیں، سوتے سوتے نکل گئے 20 پر 3 سال۔ کیا کیا ابھی 20 پر 3 سال؟ اللہ سو کر کے آیا، اچھا، اور 2 سال کھا کے آیا، اور 15 سال بچپن میں تھا، معلوم نہیں تھا، کھیل کود میں نکل گئے۔ اب بچی عمر صرف کتنے سال میں؟ 60 سال۔ اگر تم 60 سال جیتے ہو تو تمہاری زندگی صرف 20 پر 2 سال کی مدت، جس میں تمہیں عمل کرنا ہے اور جنت پانا ہے۔ کتنا کرو گے عمل؟ اب 60 میں 40 سال تمہارے لہو لعب میں نکل گئے، مصروفیات میں نکل گئے۔ ابھی اور بھی اگر جو ہے اس میں ملٹی پلے جو ہے لیس کرتے جائے، بہت ساری چیزیں نہ سو جائیں گی، بیت الخلاء کا وقت نہ سو جائے گا اور دیگر اوقات۔ آج ہماری زندگی محض 20 سال کی رہ گئی۔ 60 سال جینے کے بعد 20 سال کا محاسبہ، 20 سال میں اگر کبھی جمعہ نماز پڑھ لیا، جمعہ کبھی یاد آیا تو مغرب میں پڑھ لیا، تو ہمارے دفتر نام اعمال میں، ہمارے اعمال کے دفتر میں کیا نیکیاں ہوں گی؟ ذرا اندازہ لگاؤ۔ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے میرے عزیزو، سوچنے والی بات ہے، ہوا میں اڑا دینے والی بات نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ خیر کو بھی اور شر کو بھی اللہ تبارک و تعالی رتی برابر ہو تمہارا محاسبہ حساب کرے گا۔
جب اللہ کرے گا تو تم نے یہ جو 20 سال 22 سال 23 سال جو سو کر کے گزارا ہے، اب اللہ سے یہی کہیں گے کہ اللہ ہم نے سو کر کے گزار دیا۔ کسی کو توفیق نہیں ملی ہوگی کہ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھا ہو، کسی کو توفیق نہیں ملی ہوگی کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے اپنے گناہوں سے بھیک مانگی ہو، اپنے نام اعمال کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کی ہو۔ بس مختصر سی زندگی، آج ہمارے 7 گھنٹے سونے میں ابھی بچے جتنے گھنٹے ہیں موبائل میں گزر جاتے ہیں، ٹک ٹاک بنانے میں گزر رہے ہیں، فیس بک میں گزر رہے ہیں، یوٹیوب میں گزر رہے ہیں، گیم کھیلنے میں گزر رہے ہیں۔ ہمیشہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، اللہ کی قسم آج کا نوجوان اس موبائل کے اندر گھسا پڑا ہوا جسے اللہ کی یاد نہیں آ رہی ہے۔ فاستبقوا الخیرات کا کیا ہوا، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ کا کیا ہوا میرے عزیزو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی ایک روایت میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے دن میں سبحان اللہ و بحمدہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھا، سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، ان تسبیحات کو 100 مرتبہ اگر کوئی دن میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک کھجور کا درخت جنت میں لگا دیتے ہیں۔ یہ عمل ہے۔ کتنا خرچ کیے ہوئے آپ نیکی کمانے میں؟ اللہ جنت دے رہا ہے نا، عالی شان جنت دے رہا ہے، تجری من تحتی الانہار، اللہ نے کہا ایسی جنت میں تمہیں دوں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اتنی قیمتی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تو تم عمل کتنے روپیے کا کر رہے ہو، کتنا وقت تم اس جنت کو پانے کے لیے دے رہے ہو؟ نبی نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ پڑھو، ذکر و اذکار کرو، اللہ تمہارے نام کا ایک کھجور کا درخت جنت میں لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج اجوا کھجور خریدنے جائیں آپ، 1 کلو کھجور 2000 روپئے سے زیادہ ہے۔ 1 کلو کھجور 2000 روپئے سے زیادہ، اگر 1 کلو خریدنا ہے 2000 روپئے انویسٹ کرنا پڑے گا۔ اب اللہ کر رہا ہے کہ آپ صرف سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو، تمہارے نام کا ایک درخت میں جنت میں لگا دوں گا۔ کہاں ہے وقت میرے عزیزو؟ کتنا سستا سودا ہے، کتنا سستا جو ہے یہ جنت خریدنے کی راہیں ہیں، کتنے آسان راستے ہیں جس کے اوپر چل کر کے تم اپنی جنت کو پا سکتے ہو، اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اللہ کے سامنے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے باوجود بھی ہمارے نام اعمال میں زیادتی نہیں ہو رہی ہے، کوتاہی، کمی ہوتی جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں وقت کی قدر نہیں ہے۔ عمر دراز مانگ کر لایا تھا 4 دن، کسی نے بڑا خوب کہا، عمر دراز مانگ کر لایا تھا 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اب آدمی 50 سال کا ہو جانے کے بعد بھی وہ انتظار کر رہا ہے، وہ آئندہ سال کر لیں گے۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جن کی استطاعت ہے حج کرنا، لوگوں سے کہیں کہ بھئی حج کر لیں آپ، تھوڑا کہ نہیں مول صاحب تھوڑا ابھی 2 سال جاندے کر لوں گا۔ 2 سال جینے کی گارنٹی تمہارے پاس ہے؟ جوانی میں حج نہیں کرنا چاہتا، کیوں؟ گناہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے، جوانی میں کر لیں، اب گناہ نہیں کرنا، کر سکتے، پہلے گناہ کر لیتے ہیں بعد میں حج کرتے ہیں۔ کیوں؟ حج کرنے کے بعد پورے گناہ دھل جائیں گے، تو اب اگر میں جوانی میں کر لیا تو بڑھاپے تک جو ہے مجھے تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ کون جانا کہ تو جوانی سے بڑھاپے تک پہنچے گا؟ کون جانا میرے عزیزو؟ یہ ہے وقت کی قیمت تمہاری نظر کے اندر، کہ تم نے جو ہے 60 سال بھی اگر جیا۔ کتنے ہمارے درمیان ہمارے نوجوان بھائی ہیں جن کی عمریں 30 سال کی تھی، اللہ کو پیارے ہو گئے، 40 سال اللہ کو پیارا۔ اگر ان لوگوں کی عمروں کا قیاس لگایا جائے، ایک محاسبہ کیا جائے، ایک کیلکولیٹ کیا جائے، تو انہوں نے جیا تو بس ایک 10 سال 15 سال کی زندگی ہوش و حواس سے جی، جس کے اندر انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ اللہ کے دربار میں کون سی صورت لے کر کے تم کھڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میرا بندہ آیا ہے، جنت میں ڈال دیں اسے؟ یہ میرے عزیزو یہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ جو ہے ہوش کے ناخن چبائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہمیں زندگی دیا ہے اس زندگی کو غنیمت جانیں، وقت کا آپ خیال رکھیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ أُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو صالحین میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں، جن کے اندر وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیاں کمانے کی جستجو، نیکیوں کے پیچھے بھاگنے کی آرزو، نیکیوں کے پیچھے دوڑنے کی تمنا، نیکیوں میں سبقت کرنے کی جستجو جن میں ہوتی ہے، وہی آدمی نیک ہے۔ صحابہ اکرام یوں ہی کوئی صحابہ ملا، پوچھتا بھی کیوں آئے کہ کوئی کام نہیں، کیوں آئے؟ بس سلام کرنا چاہتا تھا، میں سلام کرنے کے لیے آیا، سلام کرنے پر 30 نہیں کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد میں نماز پڑھیں تو آپ کو ایک نماز کا 70 نمازوں کا ثواب۔ کتنے ایسے راستے، قرآن پڑھے آپ، الف لام میم، ایک صحابہ نے پوچھا نبی سے، اے اللہ کے نبی کیا الف لام میم ایک حرف ہے؟ کہا کہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں کمانے کے راستے بڑے آسان ہیں۔ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہم سستی اور کاہلی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی جنت نہ پائے، کیا اللہ اسے معاف کرے گا؟ میرے عزیزو، اتنے مواقع دینے کے بعد، اتنی سہولتیں دینے کے بعد، اتنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے تمہیں کھلی چھوٹ دینے کے بعد کہ تم آؤ میرے دربار میں نیکیاں کمانے کے لیے، میری مسجدیں کھلی ہیں، میرا دربار کھلا ہے، بس تم اپنی زبان کو جنبش میں لاؤ، حرکت دو اپنی زبان کو، نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ تمہارے پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں، کوئی غریب ہے، کوئی 1 روپیہ بھی صدقہ نہ کرے، بس سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ، بس اس کی ورد کرتے رہے۔ ایک امیر نہیں پا سکتا اتنے نیکیاں پانے کی ضمانت اللہ کے نبی نے دی، پھر بھی ہم کوتاہی برت رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو زندگی ہمیں، بڑی قیمتی زندگی ہماری جھولیوں میں ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام جس طریقے سے نیکیاں کرنے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اسی انداز کا ایمان ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جاگزی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ کرے تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ما توفیق الا باللہ۔